آپ نے ایسکوپ انٹرٹینمنٹ کا آغاز کیسے کیا؟ جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کوئی کریٹو اسٹوڈیو بنائیں جہاں پہ ہم لوکل سٹوریز، لوکل ہیروز کی کہانیاں بنائیں. وہ ریڈیو سے ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیں پاکستان کی، یہ ڈائجسٹ سے ہوئی ہیں. ابھی تک آپ نے کتنے کریکٹرز بنائے ہیں، کتنے مقبول ہوئے ہیں، اور آپ نے اس میں کتنے لکھے ہیں؟ جو بہت ہی مشہور ہوئے ہیں ہمارے کریکٹرز وہ ہیں شیبا اور سراج رسا ساتھی. وہ چھوٹے بچوں کے لیے بنائی ہم نے. اچھا، لوگ تو آتے ہیں فلم انڈسٹری کی طرف، بڑی اسکرین کی طرف یا ڈرامہ انڈسٹری کی طرف. آپ بچوں کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ بچوں کا جو چینل آپ بات کریں، بچے جو ہیں لیٹس سے اف یو ٹاک اباؤٹ 5 سال سے نیچے، اس کی جو پوری مارکیٹ ہے وہ گلوبلی وہ یوٹیوب پہ چلی گئی. اب ہمیں اپنی کہانیاں وہاں لے کے جانی ہیں جہاں پہ ہمارا کنزیومر ہے. جو آپ کی کہانیاں ہیں اس سے بچوں کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. اسٹوری کے تھرو، نیریٹیوز کے تھرو آپ مائنڈ چینج یا پازیٹیو چینج لے کے آ سکتے ہیں یا نیگیٹو چینج لے کے آ سکتے ہیں. پیونیر کہہ رہا ہے کہ تقریباً $800 ملین پیسے ہیں فری لانسرز کریٹر اکانومی بنا رہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فیک نیوز ایکسپورٹر ہے انڈیا. اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی جو اپنی اب آ گئی ہے، کیا آپ کے کام کو متاثر کر رہی ہے؟ دیکھیں، اے آئی از جسٹ لائک اینی ادر ٹول. ایک پولیٹیشین یا گورنمنٹ سرکار سے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال سے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے لیے. تو اس نے کہا تھا گورنمنٹ کا چاہیے کہ وہ آگے سے ہٹ جائے. ایجوکیشن نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واجد رضوانی. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے پاکستان میں ایجوٹیٹمنٹ کے تصور کو ایک نئی پہچان دی. آپ ایسکوپ انٹرٹینمنٹ کے بانی اور CEO ہیں، ایک بہترین رائٹر ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے ڈیجیٹل کریئٹر ہیں جن کا مقصد کہانیوں کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانا ہے. ان کا کام محض تفریح تک محدود نہیں، بلکہ یہ نوجوانوں میں سماجی شعور، ہم آہنگی اور انصاف جیسی اقدار کو اجاگر کر رہے ہیں. آئیے ملتے ہیں عمران اظہر صاحب سے. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے ایسکوپ انٹرٹینمنٹ کا آغاز کیسے کیا، اور تھوڑی سی اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. نہیں، بہت شکریہ آپ کا واجد بھائی فار ہیونگ می ہیئر. تو جو کہانی ہے ایسکوپ انٹرٹینمنٹ کی، وہ ایک 2014 میں پاکستان واپس آیا ہوں. اور جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کوئی کریٹو اسٹوڈیو بنائیں جہاں پہ ہم لوکل سٹوریز، لوکل ہیروز کی کہانیاں بنائیں ان ٹرانس میڈیا فارمیٹ میں، جو کہ گلوبل آڈینس کے لیے بھی آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائے. تو ایس کو اپنے سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کامک بک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ USA کا یا نارتھ امریکہ کا ماڈل دیکھیں، آپ بزنس ماڈل دیکھیں، جتنی بھی اینیمیشن یا لائیو ایکشن فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کامک بک سے اسٹارٹ ہوئی، پھر وہ اس کی اینیمیشن بنی، اس کی آڈیو بنی، ٹی وی سیریز بنی، فلمیں بنی، اور وہ فرینچائزنگ اور لائسنسنگ کا ماڈل ہے. سیم تھنگ اگر آپ جاپان میں دیکھتے ہیں تو مانگا جو ان کی کامک بکس ہوتی ہیں ساری اب وہ اینیمے میں ٹرانسفر ہوئی، لائیو ایکشن پہ ٹرانسفر ہوئی اور بننا شروع ہو گئی. تقریباً 80% سے 85% جو ابھی اینیمیشن بن رہی ہے وہ اینیمے پہ بن رہی ہے، جو جاپنیز کا ماڈل ہے. تو میں نے یہ ماڈل دیکھا تھا، میں نے کہا تھا کہ ان کی جو سافٹ پاور ہے یا ان کے جو ہیروز ہیں، ان کی کہانیاں ہیں وہ باہر بھی جاری ہیں. اور بیکاز میں باہر تھا، 20 سال سے باہر تھا، آئی سو اے ویری بگ ایپیٹائٹ فار لوکل اسٹوریز، فار ڈائیورس اسٹوریز. تو بس یہ ذہن میں تھا میرے. تو پاکستان آ کے میں نے بولا کہ یہ میں کرتا ہوں. پاکستان سے پہلے جو میری پروفیشنل لائف ہے وہ ہوٹل مینجمنٹ کی ہے، ریزورٹ مینجمنٹ کی ہے. میں پہلے پاکستان میں نے مینجمنٹ ٹریننگ کا کورس کیا یہاں پہ 2 سال کے شیرٹن میں، کیونکہ میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہا تھا باہر. اور اس کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے اسکالرشپ کے لیے، جو میں یورپ کے جو اچھے ہوٹل اسکول سے اس کے لیے میں اپلائی کر رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کے پاس کم سے کم 2 سال کی انڈسٹریل ٹریننگ ہونی چاہیے. سو آئی وینٹ ٹو شیرٹن، آئی ڈیڈ مائی انڈسٹریل ٹریننگ، مینجمنٹ ٹریننگ. پھر میں نے اپلائی کیا، آئی گاٹ اے اسکالرشپ، پارشل اسکالرشپ. پھر میں آسٹریا سالزبرگ میں پڑھنے گیا، وہاں میں نے پڑھائی کی. جب وہاں سے میں نے پڑھائی ختم کر ہی رہا تھا، اپنی میں گریجویٹ کر رہا تھا، تو مجھ کو اسٹارورڈ ہوٹلز اینڈ ریزورٹس، جو کہ اب میریٹ کے گروپ کے اندر آ گیا ہے، ان کی طرف سے آفر آئی. اینڈ دین I went to Saudi Arabia, I went to Jordan, I went to Cairo, Syria, افریقہ، یورپ میں بھی میں نے 3 جگہ ٹاسک فورسز پہ میں نے کام کیا. اینڈ دین ایونچولی آئی وینٹ ٹو سیشلز، جو کہ انڈین اوشن میں ہے، اینڈ I was the general manager for Liberty Resort in Seychelles. وہاں 20 سال کے بعد میں پاکستان آیا. پاکستان 1 سال کے لیے آیا تھا کیونکہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی، اور
ڈاکٹر کا اندازہ تھا کہ وہ 1 سال تک وہ رہیں گی زندہ. اللہ کا شکر ہے وہ 5 سال زندہ رہیں. سو آئی اسٹیٹ بیک اینڈ آئی اسٹارٹڈ دس کمپنی, اور چلنا شروع ہو گئی کمپنی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. چلیے آپ نے دنیا دیکھی, اب دنیا کو ہماری اسٹوریز بتا رہے ہیں کہ بچوں کی کہانیاں کیسے ہوتی ہیں. بہت اچھا آئیڈیا. لیکن کیا بچپن میں آپ نے بھی کامکس پڑھی ہیں اور کوئی اسٹوریز پڑھی ہیں؟ بہت زیادہ, بہت کس کی زیادہ, پڑھی ہیں؟ بہت زیادہ. کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. ایک ٹی وی چینل تھا. تو کامک بکس میں بہت زیادہ پڑھی ہیں. اور اشتاق احمد کے ناول بہت پڑھے. اور جو اسکیپ تھا وہ تھا کامک بکس تھا. اور جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو کتابیں شروع کر دی, بکس پڑھنا شروع کر دی. کیونکہ میرے بڑے بھائی دونوں اور میری جو بہن ہے وہ بکس بہت پڑھتے تھے, تو گھر میں بکس تھیں. تو جب آپ فری ہوتے تھے کہتے میں کیا کتاب پڑھوں, وہاں سے بھی انٹرسٹ ہے. لیکن کامک بکس اور گرافک ناولز میں نے کبھی نہیں چھوڑے. کیونکہ کامک بکس جو متھ ہے کہ وہ بچوں کے لیے, بچوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ آج کل کی دیکھیں گے, ڈفرینٹ کانٹینٹ دیکھیں گے, فرینچائز اینیمیشن موویز دیکھیں گے, لائیو ایکشن دیکھیں گے, ساری کامک بکس کے تھرو بن رہی ہے. تو وہ اڈلٹس کے لیے بھی ہے. دے آر جسٹ اسٹوریز. فارمیٹ جو ہے وہ کامک بکس ہے, بٹ کہانی جو ہے وہ بڑوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے, چھوٹوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. شروعات آپ نے کامک بک سے کی؟ کامک بکس کی نہیں, آپ نے ابھی آپ کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا, جو ڈراموں کی شکل میں آ رہی ہیں, چینلز میں آپ کی کامکس آ رہی ہیں, پہلے آپ نے بکس کی صورت میں اس کو شائع کیا. اس بارے میں بتائیں کہ کیسا رسپانس تھا اس کا, پہلے کون سی اسٹوریز تھی کریکٹ, اور آپ لکھتے بھی تو تھے. اچھا, تھینک یو, گریٹ کوشچن. تو کامک بکس کیوں؟ کیونکہ جب میں نے باہر کا, نارتھ امریکہ کا ماڈل ہے اور جاپان کا ماڈل ہے پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بیسکلی, یا انڈیا دیکھیں یا بنگلہ دیش, یہ ڈائجسٹ کلچر ہے. یہ ڈائجسٹ سے بنا ہے. کہانیاں جو ہماری پروپیگیٹ ہوئی ہیں یا ٹرانسمٹ ہوئی ہیں یا ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں یا پھیلی ہیں, وہ ریڈیو سے ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان کی, یہ ڈائجسٹ سے ہوئی ہے, جاسوسی ڈائجسٹ سے لے کے خواتین ڈائجسٹ سے لے کے. مگر جو بزنس ماڈل جو بنا, اصلی ماڈل بنا جو باہر نارتھ امریکہ میں اور جاپان میں بنا, جو پوری دنیا میں چلا, وہ بنا کامک بک سے. کامک بکس ویژولی آپ ایک اسٹوری ٹیلنگ ہے. پھر انہوں نے اس کی آڈیو بھی بنائی, کارٹون بھی بنائے, لائیو ایکشن بھی بنائے. تو میں نے کہا یہی ماڈل میں آگے پاکستان میں شروع کرتا ہوں. کامک بکس بھی پڑھتا تھا تو آئی اسٹارٹڈ کامک بکس. تو شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو بہت ہی یونیک چیز تھی. کافی لوگ اور بھی کر رہے تھے, 3-4 لوگ کر رہے تھے, بٹ نوبڈی واز ڈوئنگ اٹ ایز اے بزنس. اور ہم نے وہ کامک بکس کا کام شروع کیا. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ شروع میں آپ کو کافی زیادہ شہرت مل گئی, کیونکہ کم لوگ کر رہے تھے. اور دوسرا بولتے ہیں نا بگنرز لک, تو وہ بگنرز لک بھی تھی, جس کی وجہ سے ہماری کامک بکس بہت جگہ چلنا شروع ہو گئی. ہم نے پورے پاکستان میں اس کو ڈسٹریبیوشن چینل کے تھرو ہم نے شروع کر دیا. اس کو لبرٹی بک اسٹور سے لے کے اسلام آباد میں لے کے, سعید بک جو ہے اسلام آباد بڑا مشہور, وہاں سے لے کے پورے ڈسٹریبیوشن چینل میں ہم نے ڈال دی, کامک بکس ڈال دی. پھر وہاں پہ ہمیں معلوم چلا کہ بزنس ماڈل جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے ساتھ مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ مارجن بڑی کم ہے. تو پھر ہم نے بولا کہ ڈسٹریبیوشن ساری پھر ہم نے خود اپنی طرف سے لے لی اور اپنی ویب سائٹ کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا پورے پاکستان میں. کون سی ویب سائٹ؟ ہماری اپنی ہے ascropentertainment.com, اسی کے اندر آپ جا کے کر سکتے ہیں. دوسرا کام ہم نے جو کیا آگے جا کے, وہ ہم نے کیا کہ ہم نے اس کو امیزون پہ ڈال دی, کامک بکس پرنٹ آن ڈیمانڈ پہ ڈال دی, جس کی وجہ سے کامک بکس باہر ہی وہ امیزون خود ہی پرنٹ کرتا ہے, خود ہی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, اور ہمیں ہماری رائلٹی دے دیتا ہے. دوسرا پھر ہم نے پھر آڈیو پہ گئے ہم لوگ, اور کیونکہ کہانی ایک بار جب بن جاتی ہے, آپ کے کیریکٹر بن جاتے ہیں جی, تو جب دنیا بن جاتی ہے تو پھر آپ کو تبھی ہم کہتے ہیں ٹرانس میڈیا فارمیٹ, یعنی کہ ہر طرح کا جو میڈیا فارمیٹ پہ لے جائیں, پرنٹ, ڈیجیٹل, آڈیو, ویڈیو, اینیمیشن, لائیو ایکشن اور گیمنگ, آپ ہر جگہ لے کے جا سکتے ہیں ٹرانس میڈیا کو. پھر ہم نے اس کو آڈیو اسٹوری میں وہی کہانیاں, وہی ہیروز ہم نے بنائے اردو میں, اور پاکستان میں پہلے ہم نے رول آؤٹ کیا اپنی کہانیاں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایف ایم چینلز امریکہ, یو کے, جی سی سی اور ایون فیجی آئی لینڈ میں ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمیں آپ کو آپ کی کہانیاں چاہیے اردو میں. اور یہ ساری وہی ریڈیو اسٹیشن تھے ان ملکوں میں جو کہ براؤن کمیونٹی کو کیٹر کر رہے تھے. تو جو براؤن کمیونٹیز ہیں یا ڈائسپورا ہیں باہر ہمارے خطے کے, ان کی جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے اب ان کی زبانوں میں یا ان کے ہیروز وچ دے کین ریلیٹ ٹو وہ بھی آئیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ملنا شروع ہو گیا. انفیکٹ ہم نے اردو کے علاوہ, اچھا جو فیجی آئی لینڈ کے جو اسٹیشن ہے وہ بیسکلی ہم بڑے حیران ہوئے تھے کہ وہ کیوں لے رہا ہے. وہ لے رہے تھے, وہاں پہ جو اسٹیشن تھے وہ کیٹر کر رہے تھے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی براؤن کمیونٹی کو. اچھا, تو وہاں سے انہوں نے لیا. ہم نے اردو میں شروع کیا, پھر ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا سندھی لینگویج میں. اچھا, تو ٹیم نے بولا کہ سندھی لینگویج کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت کم ہوگی, کیونکہ سندھی اسپیکنگ لوگ باہر بہت کم ہیں. انڈین کمیونٹیز بہت ہیں.
بالکل, مگر ہم نے دیکھا کہ سپلائی بھی کم ہے کانٹینٹ کی, سندھی کی, تو اس کو بھی ہم نے کافی دیکھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں پشتو میں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں پنجابی میں اب اس کانٹینٹ کو لے کے جائیں, اور آڈیو میں باہر, کیونکہ پنجابی بھی یا پھر نارتھ امریکہ بہت آپ کو ملے گا, بہت نارتھ امریکہ, کینیڈا میں بہت زیادہ ہے, کینیڈا میں بہت کینیڈا میں بہت زیادہ ہے پنجابی اسپیکنگ. تو ہم نے وہاں سے شروعات کی, پھر ہم اس کو آڈیو کے بعد موشن کامکس پہ لے کے گئے, بورڈ گیمز بنائے, پھر ہم نے اینیمیٹڈ سیریز بھی بنائی ٹیم محافظ کی, جو کہ وہی ہماری بیسڈ آن کامک بک سیریز کے اوپر, جو کہ جیو پہ چلی فیو ایئرز بیک, اور اب ہم ایک اور سیزن پہ کام کر رہے ہیں اور ایک گیم پہ کام کر رہے ہیں. ابھی تک آپ نے کتنے کریکٹرز بنائے ہیں, کتنے مقبول ہوئے ہیں, اور آپ نے اس میں کتنے لکھے ہیں؟ شروع میں میں نے کریٹ ٹیم محافظ جو ہے, جو مشہور سب سے زیادہ جو ابھی ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں اب سے 5-6 میں سے. ایک ٹیم محافظ بہت مشہور ہوئے ہیں کریکٹرز, یہ میں نے کریٹ کیے تھے. ٹیم محافظ کون ہے؟ دے آر بنچ آف پاکستانی ٹین ایجرز who are multi-ethnic, multi-cultured, fighting for social justice and against terror and hate. اس میں ہندو بھی ہے, کرسچن بھی ہے, سنی, شیعہ, بلوچی, پٹھان, امیر, غریب, they all together and they fight for social justice, fight against terror, fight against terrorism, fight against hate. وہ بڑا مشہور ہوا ہمارے کریکٹر جو تھے. اس کی میں نے پہلے 2 یا 3 ایشوز لکھی تھی, بعد میں نہیں لکھ سکتا کیونکہ پھر وہ کاروبار شروع ہو گیا, تو میں نے کہا میں کاروبار کو بھی ذرا دیکھوں, 10 چیزیں اور سر پہ آ رہی تھیں. دوسری جو بہت ہی مشہور ہوئے ہیں ہمارے کریکٹرز وہ ہیں شیبہ اور سراغ رسا ساتھی. وہ چھوٹے بچوں کے لیے بنائی ہم نے, اور وہ بھی ہم اور ورژن آف فیمس 5 سیکرٹ 7, یا پھر سمجھیں انسپیکٹر جمشید کے جو بچے ہیں. وہ کہانی ہے 3 بچیوں کی, 3 لڑکیاں ہیں, ایک لڑکا, ایک گدھا اور کتا, اینڈ دے آل سالو مسٹریز, جیسے فیمس 5 سیکرٹ 7 آل اراؤنڈ پاکستان جا کے مسٹریاں سالو کرتے ہیں. مگر بیوٹی یہ ہے کہ دے سالو مسٹریز یوزنگ دا پرنسپلس آف میتھ اینڈ سائنس, جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں ٹو دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کریکولم آف گریڈ 2 to 5. سو جو بچے گریڈ 2 سے 5 میں میتھ اور سائنس پڑھ رہے ہیں, انہی کے پرنسپلس کو لے کے اپلائی کر کے وہ بچیاں اور بچہ اور گدھا اور کتا وہ مسٹریاں سالو کر رہے ہیں. تو آپ کو اس میتھ اور سائنس کی اپلیکیشن میں معلوم چل رہی ہے. کہانیوں میں, انٹرٹینمنٹ میں بہت مشہور ہوا. انفیکٹ اس کی جو ایک کیس اسٹڈی تھی وہ ڈیوس میں بھی اس کا ایک کلپ بنا کے FCDO نے, جو کہ UK کی آرگنائزیشن ہے جو کہ فنڈ کرتی اس طرح کی چیزیں, انہوں نے دکھائی بھی تھی. یہ جو ڈیجیٹل فارمیٹ پہ آ گئی, تمام کریکٹرز پہلے کامک میں لکھے گئے, پھر اس کے بعد آڈیو اور پھر ویڈیو. بالکل کامک میں لکھے گئے. تیسری جو سب سے مزیدار چیز ہم نے کی ہے, جو کہ آئی کریٹڈ واز میں ہیرو, آئی ایم اے ہیرو. وہ انسپائرڈ ہے جوزف کیمبل کے جرنی آف اے ہیرو اور ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن میتھڈالوجی کے لحاظ سے. اس پہ ہم نے کیا ہم ڈفرینٹ اسکولوں میں گئے, اور ہم نے کہا کہ اگر آپ سپر ہیرو ہوتے تو آپ کیا چیز سالو کرتے, کیا آپ میں پاور ہوتا اور کیوں. اور وہ ہم نے پائلٹ کیا 3 اسکولوں میں. It's called I am a hero, میں hero. There's a hero in all of us. کہ بچے خود بچوں کے ساتھ مل کے ہم ہیروز بنائیں, کہانیاں بنائیں, مگر بچوں کے ساتھ مل کے بنائیں. 70% of the output must come from the end user, بچے. تو ہم نے 3 جگہ جا کے ہم نے پائلٹ کیا, لیاری میں, SOS ولیج ملیر میں کراچی میں, اور ہم نے شیرین جہاں کالونی میں. لیاری کے بچوں نے بولا کہ ہمارے ہیرو جو ہیں وہ گینگ وارز, گینگ جو لیڈرز ہیں ان سے لڑیں گے, گینگ وارز ختم کریں گے. شریجیا کالونی کے بچوں نے بولا کہ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ڈرگ مافیا سے لڑیں گے, جو اصل میں ڈرگ مافیا ہے وہاں پہ. SOS ملیر کے بچوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بولی. انہوں نے بولا کہ جی یہاں پہ گاربیج مافیا ہے. نا کین یو امیجن, اٹلی کی طرح گاربیج مافیا ہے, کیا مطلب. انہوں نے کہا جی یہاں پہ KMC کے ٹرک نہیں آ سکتے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 2015-16 کی. ایک علاقے میں کہ جب تک آپ ان کو بھتہ نہیں دیں گے تو KMC کے ٹرک آنے نہیں دیتے کچرا اٹھانے کے لیے. So they let the garbage pile up. تو ایسی چیزیں, وہ 3 پائلٹ کیا, وہ اتنا مشہور ہوا. پھر ہم اس کو 20 اسکولوں میں لے کے گئے. اب وہ 500 سے زیادہ اسکولوں میں میں ہیرو, آئی ایم اے ہیرو, جو پورا ایک تقریباً آئی تھنک 36 آورس کا پورا ایک پروگرام ہے ان اسکول اینڈ آؤٹ آف اسکول, وہ پھیل گیا. میں ہیرو اتنا مشہور ہوا کہ ابھی ریسنٹلی ابھی جو ہماری انڈیا کے ساتھ وار ہوئی ہے اس سے پہلے ایک بہت بڑی NGO ہے انڈیا کی, وہ چاہ رہی تھی ہم سے لائسنس کرنا چاہ رہی تھی میں ہیرو اپنے, جو کہ ان کے اڈاپٹڈ اسکول ہیں, اور کافی بات آگے جا چکی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ وار ہوئی تو بیچارے وہ خود پیچھے ہٹ گئے نا. آئی انڈرسٹینڈ, ہمارا تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہاں پہ ان کی خیر نہیں تھی.
کہ آپ نے پاکستانی کے میں ہیرو کا کانسیپٹ لے کے آپ انڈیا میں لے کے آ رہے ہیں, تو وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کانسیپٹ کو آپ آگے جا کے اڈاپٹ کر سکتے ہیں ڈفرنٹ کنٹریز, ڈفرنٹ پلیسز. تو یہ تین آپ سے بہت مشہور ہیں. بسیلا اینڈ دا اسٹریٹ کرو ہمارا بہت مزیدار ایک کانٹینٹ ہے جو کہ ہماری بڑی ایک ٹیلنٹڈ ہوتی تھی ٹیم ممبر انین, انہوں نے بہت اس کو اچھی طرح کریٹ کیا تھا, بنایا تھا. پھر 2-3 اور بھی تھے ہم نے بنائے, قہرمان, وہ اتنے ابھی مشہور نہیں ہوئے, اچھے ہیں, لیکن ابھی جو 3 ہیں سب سے زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اچھا, لوگ تو آتے ہیں فلم انڈسٹری کی طرف, بڑی اسکرین کی طرف یا ڈرامہ انڈسٹری کی طرف, آپ بچوں کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ اچھا, بہت اچھا سوال ہے واجد بھائی. دیکھیں بچے نہیں صرف, سو وی ٹارگیٹ کڈس, ٹین ایجرز اینڈ یوتھ, تینوں کو ہم دیکھتے ہیں. ٹیم محافظ از گوئنگ مور ٹورڈز یوتھ کی طرف جا رہا ہے, جس میں ڈرگ مافیا سے لڑ رہے ہیں, چائلڈ بیگنگ مافیا سے, لینڈ مافیا, ڈیفارسٹیشن, کڈنیپنگ, ایکسٹورشن. ٹیم محافظ ان سے لڑتے ہیں, مور یوتھ سینٹرک. شیبا از مور فار پرائمری لیول میتھ اینڈ سائنس, مسٹری, ایڈونچر, ایکشن, میتھ اور سائنس, STEM ایجوکیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں ہیرو از مور آن سیلف ایکچولائزیشن, کریٹیکل تھنکنگ, جو کہ پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ ہے. اچھا, آپ کے 2 سوال ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اسکرین پہ لے کے جانا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسکرین پہ بالکل ہم چاہتے ہیں. اسکرین پہ جانا بڑا آسان نہیں ہے, 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو اٹ نیڈس ٹو میک اے وائبل بزنس ماڈل. اسکرین اب آپ دیکھیں آستہ آستہ ہمارے کم ہونے بڑھ نہیں رہے, اب مشکل ہو گیا. تو انویسٹر آلسو نیڈس دے منی بیک obviously, ٹھیک ہے نا. مگر بڑے اچھے ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس. 3 بہادر, شرمین عبید کی جو کمپنی ہے 1, 2 and 3 بنائی انہوں نے. اس کے بعد سب سے زیادہ جو سکسیس ہے آئی وڈ سے وہ جیو کی طرف سے, تلسمان کی طرف سے ڈونکی کنگ, which is amazing. I think highest grossing animated movie جو پاکستان کی میرے خیال سے ہے وہ ڈونکی کنگ ہی ہے, اور گریٹ ورک کیا. لیکن کم ہے. ٹی وی سیریز بھی آئی ہیں ہماری, برقع ایونجر بھی آئی, ہماری ٹیم محافظ بھی آئی, کافی اور آئی, لیکن وہ اینیمیشن میں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے, پیسے زیادہ لگتے ہیں, اور بزنس نہیں ہے. اٹ نیڈس ٹو میک بزنس سینس. ٹی وی چینلس کے لیے 8 سے 10 بجے کا جو ٹائم ہے پرائم ٹائم ہے, اس میں ڈرامے چلتے ہیں, اس میں ان کو ہائیسٹ ایڈ ریونیو ملتا ہے. جو 4, 5, 6 بجے کا جو ٹائم ہے اس میں وہ اور ڈفرینٹ ٹرانسمیشن دکھا رہے ہوتے ہیں. بچوں کا جو چینل آپ بات کریں, بچے جو ہیں لیٹس سے اف یو ٹاک اباؤٹ 5 سال سے نیچے, اس کی جو پوری مارکیٹ ہے وہ گلوبلی وہ یوٹیوب پہ چلی گئی ہے. یوٹیوب کے اوپر ہے, کہیں اور نہیں ہے. تو جب آپ کو فری میں اتنی زیادہ ورائٹی مل رہی ہے یوٹیوب پہ, تو جانا فار اے ٹی وی چینل یا براڈ کاسٹر کے لیے آسان نہیں ہے کہ اس پہ انویسٹمنٹ کرنا, کیونکہ آپ کو فری میں بہت چیزیں مل رہی ہیں وہاں پہ. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے یہ بچوں کا جو کانٹینٹ ہے وہ تقریباً 3 ملین ویڈیوز روز کی اپلوڈ ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ. اس میں بچوں کا کانٹینٹ بھی ہے, ٹین ایجرز کا بھی ہے, لیکن اتنا زیادہ کانٹینٹ آ رہا ہے. لاسٹ ایئر, جسٹ ٹو ٹیل یو کہ لاسٹ ایئر جو ہمارا اسکرین ہے وہ چینج ہو رہا ہے واجد صاحب. لاسٹ ایئر فیبروری سے امریکہ میں جو سب سے زیادہ اسکرین دیکھا جا رہا ہے, جو اسٹریم ہو رہی ہیں چیزیں, جو اسٹریم ہو رہی ہیں وہ یوٹیوب پہ ہو رہی ہیں. لاسٹ ایئر فیب سے مارکیٹ لیڈر جو ہے وہ یوٹیوب ہے, ناٹ نیٹ فلکس, ناٹ امیزون, ناٹ ڈزنی, ناٹ پیراماؤنٹ پلس, اس یوٹیوب. اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری میں پہلی بار, میں بھول گیا 2030 سے یا کب سے, یوٹیوب ہیز ون دا بڈ فار آسکرز. آسکر جو اب ہیں وہ یوٹیوب پہ آئیں گے. کیا بات کر رہے ہیں. تو جو کنزمپشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے. تو ہمارا کام ایز اے کانٹینٹ کریٹر یا کریٹو انڈسٹری سے, ہم ہو, ٹی وی چینل ہو, یا کوئی بھی کہانی ساز ہو یا کہانی بنانے والا ہو, ہمیں ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا جو آڈینس ہے وہ کس فارمیٹ پہ, کس ٹائم پہ, کس وجہ سے, کہاں پہ وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے, اور ہم کو وہاں پہ جا کے اسی فارمیٹ پہ اسی اسٹائل میں وہ کہانی بنانی پڑے گی. اگر ٹک ٹاک پہ, تو ٹک ٹاک ابھی جو ہے وہ 60 آئی تھنک آلموسٹ 70 ملین ہٹ کرنے والا ہے ایکٹیو یونیک ٹک ٹاک یوزرس پاکستان میں. بات تو چھوڑ دیں کتنی بڑی اس کے اڈاپشن ہو گئی ہے. ٹک ٹاک جو ہے وہ ایک نیا کہانی کا ذریعہ ہے, وہ بھی ایک نیا اسکرین ہے.
वर्टिकल स्क्रीन है. अभी हम लोग वर्टिकल ड्रामा सीरीज बना रहे हैं, 2 पे काम कर रहे हैं, बहुत मजेदार है, जो कि प्राइमरीली विल बी शोकेस्ड ऑन टिकटॉक. अच्छा. वो बनी वर्टिकल पे बन रही है, वर्टिकल पे बन रही है, वर्टिकल के लिए बन रही है, क्योंकि वहां पे ऑडियंस है. टीवी का भी एक अहमियत है, मस्ट को एग्जिस्ट. यूट्यूब के भी लोग हैं बहुत ज्यादा, टिकटॉक और बाकी जगहों पे भी हैं. तो फिर जो कहानी है हमारी, वो सिर्फ एनिमेशन, लाइव एक्शन और वीडियो ऑडियो पे नहीं चलती. कहानी अगर आप देखेंगे, बाहर देखेंगे, तो गेम्स से कहानियां बन रही हैं, एनिमेशन बन रही है, लाइव एक्शन बन रही है, और जो अच्छी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, कहानियां, वो गेम बन रहे हैं. गेमिंग इज अ वेरी बिग स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप कहानियां सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे होते वन वे, आप टू वे उसके साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं. गेम में तो आप खेल रहे होते हैं, तो गेम में आप एक प्लेयर होते हैं, एक कैरेक्टर होते हैं. सो यू आर एक्चुअली बिल्डिंग योर ओन स्टोरी विद इन अ गेम. सो दैट्स एक्सट्रीमली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, आई वुड से, कंटेंट कंज्यूमिंग एंड कंटेंट एक्सपीरियंस कंटेंट है. ऐसे ही है. अभी आप देखेंगे, अगर 2-3 साल पहले सिंगापुर से टीम आई हुई थी, तो उन्होंने क्या बताया ऑफिशियल प्ले स्टोर में बताया, 3-4 साल पुरानी बात है, मेरे कोलीग्स हैं गेमिंग के बता रहे थे, तो 3-4 साल पहले हाफ अ बिलियन रेवेन्यू गेमिंग स्टूडियोज जनरेट करते हैं, पाकिस्तानी गेमिंग स्टूडियोज. अच्छा. पाकिस्तान से. ये प्ले स्टोर बता रहा है आपको, खुद सिंगापुर से आके बता रहे हैं, मेरे जो गेमिंग के जो कोलीग्स हैं वो बता रहे हैं, यानी कि $500 मिलियन का जो पैसा है रेज हो रहा है, वो गेमिंग स्टूडियोज कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडियोज. पेयोनीर, जो एक बहुत ही मशहूर, जहाँ पे आप फॉरेन करेंसी का अकाउंट बना सकते हैं, रख सकते हैं, स्पेशली फॉर फ्रीलांसर्स के लिए आप वहाँ रख सकते हैं, जो कि लीगल भी है, अवेलेबल है. माय कोलीग अगेन फ्रॉम गेमिंग वाज टेलिंग मी कि पेयोनीर की टीम अभी आई हुई थी पाकिस्तान, या उनकी आई थिंक लाइव सेशन हो रहा था ऑनलाइन. पेयोनीर कह रहा है कि तकरीबन $800 मिलियन जो पैसे हैं फ्रीलांसर्स क्रिएटर इकोनॉमी बना रही है. तो क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है? आज के ज़माने में आपको इंटरनेट चाहिए, आपको एक फोन चाहिए, एंड देन यू कैन बी अ क्रिएटर. ऐसे ही एंड देयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म यू कैन पुट देम. यूट्यूब में अभी तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11,000 यूट्यूब के पाकिस्तानी चैनल्स हैं जो कि मोनेटाइज हो रहे हैं. 11,000 एक्टिव मोनेटाइजेशन हो रही है, अभी हो रही है. अगर आप देखें, आई थिंक 46-47 ऑनलाइन यूनिक गेमर्स हैं. मेरे एक और कोलीग हैं रैप्टर गेम्स के बता रहे थे कि हम जिनको गिन सकते हैं ऑनलाइन जो यूनिक हैं, उसमें कोई झूठ नहीं हो सकता. ऑफलाइन तो छोड़ दें, वीपीएन से जो आ रहे हैं उनको छोड़ दें, लेकिन जो ऑनलाइन आप देख सकते हैं वो तकरीबन 46-48 मिलियन एक्टिव जो ई स्पोर्ट्स की जो गेमर्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं. ये एक अलग दुनिया है. तो कहने का मकसद ये कि अब हमें अपनी कहानियां वहां लेके जानी है जहां पे हमारा कंज्यूमर है. मैं आप ये बताइएगा कि जो आपकी कहानियां हैं उससे बच्चों की सोच तब्दील होती है, या आपने कोई इनमें मस्बत चेंजिंग देखी है? अच्छा देखिए, इसके हाँ तो 2 सवाल अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. पहली बात ये है कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग ये कोई मिथ नहीं है, इट्स अ प्रूवन फैक्ट होता है. स्टोरी के थ्रू, नैरेटिव्स के थ्रू आप माइंड चेंज या पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं या नेगेटिव चेंज लेके आ सकते हैं. अभी हमारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली अगर आप देखें World War I से स्पेशली देखना शुरू करें, कैसे कहानियों को यूज किया गया. सॉफ्ट पावर बोले, जो आपने बोला है उसका नाम दे दें, और World War II में बहुत ज्यादा शुरू हो गया. फिर उसके बाद फिर एक तरह का हमारा फिर एक कोल्ड वॉर शुरू हुई, वहां पे शुरू. उसके अलावा आप इंडिया को देख लें, इंडिया अभी भी देख लें, अभी देख लें इंडिया. अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था कि इंडिया किसकी रिपोर्ट थी मैं भूल गया, मैं आपको उसका लिंक बाद में भेज दूंगा, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फेक न्यूज एक्सपोर्टर है वो इंडिया है. हम नहीं कह रहे, एक यूरोपियन कंपनी है, अमेरिकन कोई थिंक टैंक है या रिसर्च कंपनी ने बोला कि सबसे बड़ी जो फेक न्यूज जो है. सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन. तो माइंड चेंज करना, अच्छी के लिए बुरी के लिए, कहानियां डेफिनेटली प्ले अ वेरी बिग पार्ट. नैरेटिव आप देखें, और टीवी चैनल हो या यूट्यूब हो या कहीं भी आप कहानी देख रहे हो, किसी कहानी सुन रहे हो या कोई इंसिडेंट सुन रहे हो, स्टोरीज मेक अ वेरी बिग डिफरेंस.
ہالی ووڈ میں سب سے پہلے جو بولتے ہیں نا ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ جو کہ اس کو ایک طرح سے ایک سائنس بنائی تھی بڑے پیمانے پہ وہ کی تھی امریکہ نے انفیکٹ اپنے آفیسز کھولے تھے وہاں پہ ہالی ووڈ میں کہ اب آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے نیریٹو ڈالنے ہیں بیچ میں یہ چیز ہماری ڈالنی ہے کہانیوں میں ڈالنی ہے فلموں میں ڈالنی ہے ڈراموں میں ڈالنی ہے آہستہ آہستہ بننی ہے not as a public service message, no, as a story. Embed کرنی subliminal messages دینے ہیں آپ نے without saying it openly. دیے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ ان کے کوئی ایک ملک نہیں جو کر رہا کوئی اچھا کر رہا ہے کوئی جس کا ڈیٹا زیادہ اچھا ہے وہ صحیح کر سک رہا ہے کچھ نہیں کر سک رہا. جہاں تک ہماری کہانیوں کی بات ہے ہم نے یہ جو بات کی ہے اپنی کہانیوں کی بات کی ہے تھرو کامک بکس یا آڈیو اسٹوریز یا موشن کامکس یا واٹ ایور ہم نے امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹس بھی کرائی ہیں. وی ور ویری لکی کہ ہم نے USAID کے ساتھ FCDO کے ساتھ GIZ PSI IRC برٹش ایشین ٹرسٹ ملالا فنڈ ان کے ساتھ بہت لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. تو جب بھی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کسی ڈونر کے ساتھ کسی بگ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک تھرڈ پارٹی امپیکٹ اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے اس چیز کی کہ اس کا کوئی امپیکٹ بھی آیا یا نہیں امپیکٹ آیا. تو ماشاء اللہ وی آر ویری لکی کہ وی ہیڈ ویری ایکسٹریملی گڈ پازیٹیو امپیکٹ رپورٹس جو تھرڈ پارٹی نے کی ہم نے نہیں کی انڈیپینڈنٹ پارٹی نے کی اس پہ VTD گلوبل نے کی ہے ہماری بہت اچھی شیبا کی بہت اچھی کی ہوئی ہے Ipsos نے فورسائٹ نے نیلسن نے. امپیکٹ ہے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو میجر کرنا ہے. میجر میں آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہاں پہ آپ صحیح ہیں کہاں پہ آپ غلط ہیں. کہانی ڈپینڈ کرتی ہے تو 2-3 میجرمنٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کہانی کیسی ہے کیسے آپ نے کہانی کو بنا رہے ہیں آپ کیریکٹرز کون ہیں. People follow characters. People not usually follow stories, but they follow characters. They fell in love with characters. دوسری چیز ہے آپ نے کون سے فارمیٹ پہ ڈالا ہے. آپ نے آڈیو ہے ویڈیو ہے اینیمیشن ہے گیمنگ پہ ڈالا ہے پھر کس پلیٹ فارم پہ ڈالا ہے کب ڈالا ہے کس کے لیے ڈالا ہے. اینڈ دین یو میجر یور سکسیس اینڈ دین یو ٹویک دیم. تو جو بھی کام آپ کریں کہانیوں کے لیے کریں اس کو میجر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جو بھی اس کا مقصد ہے. سو اف یو میجر پری اینڈ پوسٹ مڈ لیول اس میں آپ ڈفرینٹ اپنے اس کو کوانٹیفائی کریں میجربل رکھیں ایویڈنس مینس آف ایویڈنس رکھیں اور اس کو آپ کریں تو آپ کو معلوم چلتا ہے کہ کہانیوں کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم. آپ کی جو ایجوٹیٹمنٹ بیسڈ اسٹوریز ہیں اس سے کیا بیرون ملک پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ امیج پاکستان کا کتنا بہتر ہو رہا ہے. میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ہمارے علاوہ بہت سے اور گریٹ اسٹوری ٹیلرز ہیں پاکستانی جو پاکستان میں اور پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں وہ اپنی ہیروز اپنی کہانیاں ڈال رہے ہیں. دیکھیں ہم کو اپنا کاؤنٹر نیریٹو ڈالنا ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. ہم کو کاؤنٹر کرنا ہے جہاں سے اب باقی جگہوں سے جو کہانیاں آ رہی ہیں ہمیں بھی اپنی کہانیاں ڈالنی ہیں. دین لیٹ دا آڈینس اینڈ پیپل ڈیسائڈ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ میں آئی مین اٹس اباؤٹ ایڈورٹائزمنٹ ہم اس کی بات کر رہے ہیں لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ ان پالیٹکس یا مگر آئی وانٹ ٹو گیو یو اے ویری گڈ ایگزامپل. ابھی ریسنٹ جو وار ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ اس کے بعد ہمارے بھی ڈپلومیٹک ہمارا بھی مشن باہر گئی تھی اور انڈیا سے بھی باہر گئی تھی. سو دا آئیڈیا از کہ وی نیڈ ٹو ٹیل آور اسٹوریز. اس وار میں اسپیشلی اگر میں بات کروں ہم نے اپنی نیریٹو اور اپنی کہانی صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو صحیح طرح بتائی ہے. اس سے بڑا فرق پڑا. اس سے آپ کو کریڈیبلٹی آ گئی. ہمارے پاس اتنے محدود پاکستان کا محدود فنڈز ہیں ہمارے پاس ملینز اینڈ ملینز اربوں ڈالرز نہیں ہیں جو کہ ہم تھرو کر سکیں آن فیک نیوز پہ یا اپنے نیریٹو کے اوپر. بٹ بیکاز آف آتھینٹسٹی اینڈ کریڈیبلٹی اینڈ دا رائٹ نیریٹو ٹو دا رائٹ پیپل ہم نے بہت عزت بنائی. لوگوں نے بولا کہ ہاں آپ صحیح کریں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ فیک نیوز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیا میرے ہیروز یا پورے پاکستان کی جو انڈسٹری میں جو ہیرو بنا کے باہر بھیج رہے ہیں ان سے فائدہ ہو رہا ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے لیکن ہمیں روک نہیں سکتے ہم لوگ. وی نیڈ ٹو کریٹ آور اون ہیروز اینڈ ٹیل آور اون اسٹوریز دا وے وی وانٹ ٹو ٹیل دیم ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تفصیل سے بتائے گا کہ آپ کی جو کامکس بکس سیریز ہیں اور آڈیو سیریز اس کا آپ کو بین الاقوامی طور پر کیا
رسپانس ملا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو دو تین چیزیں ہوئی, اچھی چیزیں ہوئی. ایک تو ہمارا جب ہم نے ٹی وی محافظ لانچ کی ایک دو ایشو کے بعد ہمیں بی بی سی ورلڈ نے کور کیا, اس سے ہمیں بہت شہرت ملی. کافی لوگوں نے بولا کہ ہم آپ کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں, کافی کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک بہت ہی کریڈیبل پبلیکیشن ہے فارن پالیسی, اس نے ایک کمبائنڈ کہانی بنائی کہ بھائی آن کہ بھائی کین کارٹون سیو اگینسٹ جہاد, اور کین کارٹونز ڈو نیریٹو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کر سکتا ہے, کیا وہ اس سے لڑ سکتا ہے. اس سے ہمیں فائدہ ہوا. پھر لوگوں کی جب ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی تو لوگوں نے کامک بکس ہماری آرڈر کرنا شروع کر دی پاکستان کی ہماری ویب سائٹ سے. تو سمجھا کہ 100 روپے کی کامک بک ہے, لیٹ سے 100 روپے کی کامک بک لے رہے تھے اور ہم کو پیسے دے رہے تھے 500 روپے کہ اس کو آپ شپ کر دیں امریکہ میں. So then we realized کہ اس زمانے میں امیزون پاکستان میں نیا آ رہا تھا, تو اٹ واز امپورٹنٹ کہ ہم یہ اردو اور انگلش میں اپنی کتابیں اویلیبل کریں امیزون کے تھرو پوری دنیا میں. ہم نے وہ کی. پھر آڈیو اسٹوریز کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی, تو وہاں ہم نے شروع کر دیا. اس کے علاوہ ہماری جو کامک بکس آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ لائبریری آف کانگریس, ہارورڈ, کیمبرج, اسٹینفرڈ, میگیل, کتنی یونیورسٹیز ہیں جن کی لائبریریز میں ہماری کامک بکس انہوں نے آرڈر کی ہیں, اور ان کی لائبریریز میں ہماری کامک بکس پڑھی ہوئی ہیں. 3 سے 4 ریسرچ پبلیکیشن ہیں. آئی تھنک ایک ہے کانکارڈ کالج ہے, میں بھول گیا, کینیڈا میں, ایک دو اور ہیں جن کی ریسرچ میں بیہیویئر چینج, پازیٹیو بیہیویئر چینج تھرو اسٹوری ٹیلنگ میں ہمیں ہماری کامک بکس کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے. اچھا جی, کیا ہوا ہے. وہ باہر کی ریسرچ پیپرز ہیں, ہمارے نہیں ہیں. بڑی خبر ہے. تو اللہ کا شکر ہے. لیکن دا آئیڈیا از کہ ہمیں کہانیاں بنانی ہیں اور کہانیاں لے کے چلنی ہیں جو کہ انٹرٹیننگ ہو پہلے, اور پھر اس کے اندر ہم اپنے میسیجز ڈال سکتے ہیں. اگر انٹرٹیننگ نہیں ہے, کمپیلنگ نہیں ہے, مزیدار نہیں ہے, تو کوئی نہیں پڑھے گا, کوئی نہیں دیکھے گا. Nobody is gonna read, watch or listen to any Pakistani stories if they're not good enough. کہ نہیں جی پاکستان کو آپ پروموٹ کریں, پاکستان کو سپورٹ کریں. کب تک پاکستان کو سپورٹ کریں گے؟ کہانیاں جب تک اچھی ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ اسی بڑے بجٹ پہ بنائیں, بٹ اسٹوریز نیڈ ٹو ریفلیکٹ اینڈ ایموشنلی کنیکٹ. مولا جٹ دیکھ لیں, بلال اشاری اور ہمارا کی, واٹ اے گریٹ اسٹوری. ریبوٹنگ, یہ ہے اصلی انٹلیکچوئل پراپرٹی. اگر ہم بات کریں انٹلیکچوئل پراپرٹی کی یا فرینچائزنگ, لائسنسنگ یا بزنس ماڈلنگ کی, مولا جٹ جو تھا اس کا جو جینیسس تھا وہ گنڈاسا ایک شارٹ اسٹوری تھی. اگر آپ کو ایسے ہی ہے نا, بالکل شارٹ اسٹوری تھی. وہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے آئی تھی, مجھے تو معلوم ہی یاد میں نہیں کتنے سال پہلے تھی. اس کو دیکھتے ہوئے اس کی انسپریشن پہ پھر مولا جٹ بنی, اور پھر باقی اور اس طرح کی بنی. مولا جٹ became one of the, I think, the longest film on theaters, I think. جس I think ریکارڈ نہیں توڑا ابھی تک. وہیں سے گنڈاسا کلچر جی, تو جو گنڈاسا کلچر ہے وہ ہمارا ہے. دا آئیڈیا از کہ دیکھیں ہر ملک نے, ہر جگہ کی ریجن کی ایک اپنا کلچر ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ مافیا, یو تھنک آف نیو یارک, شکاگو, بوسٹن. اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ سوچتے ہیں اسپیگیٹی ویسٹرن, دیٹس اٹلی, رائٹ. سرجیو لیونے کی اسپیگیٹی ویسٹرن آ گئی. تو ہر جگہ کی, ہر علاقے کی اپنا ایک کلچر ہے. اگر آپ ٹرکی کو دیکھیں گے, which is the one of the most viewed drama series right now, dramas in the world, آپ دیکھیں گے. کے پاپ, چھوٹا سا ملک ہے ساؤتھ کوریا, کے پاپ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو کے پاپ از فرام ساؤتھ. گنڈاسا کلچر واز آورس ٹو اون, ٹو سیلیبریٹ اینڈ ٹو ٹیل دا ورلڈ. گنڈاسا کلچر ہم سے کوئی نہیں لے سکتا, یہ ہمارا تھا, ان مائی اوپینین. میں سچ ہوں, کوئی اور اس پہ کوئی اور فیکٹ مجھے نہیں معلوم, لیکن فار می, میری اوپینین یہ ہے کہ گنڈاسا کلچر واز آورس. وہ بنا, اور اس کو پھر بعد میں بولا کہ نہیں جی تو پنجابی ہے, یہ تو پینڈو ہے, یہ تو مزیدار نہیں ہے, یہ تو تھوڑا ولگر ہے. نہیں, دیٹس ناٹ ٹرو. گنڈاسا کلچر itself was pure, beautiful, authentic and ours. بلال اشاری نے اور امارا نے, اور جو ان کے رائٹر ہیں, ان کا نام میں بھول گیا, یاد نہیں آ رہا مجھے, جنہوں نے مولا جٹ اوریجنلی بھی لکھی تھی, انہوں نے پھر دوبارہ لکھی. ناصر ادیب. جی, ناصر ادیب. انہوں نے دیکھیں گنڈاسا کلچر کو ریبوٹ کیا, ری ٹیلنگ
of مولا جٹ اسٹوری. اب کیا ہوا, جو میرے نیفیو نیسز ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ مولا جٹ کون ہے, نئے آئے سوڑیا, ان کو نہیں معلوم. مگر اب نیو ویورز, نیو فین بیس بنی مولا جٹ کی, ریبوٹ کر دیا اس کو, ایسے ہی بالکل ریبوٹ کر کے اس کو جوان کر دیا, ایک نئی شکل دے دی ٹو دس پریزنٹ ٹائم. تو گنڈاسا کلچر دوبارہ بن گیا, دوبارہ آ گیا, وہ ہمارا کلچر ہے. اچھا یہ بتائیے گا, اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی جو اتنی اب آ گئی ہے, کیا آپ کے کام کو متاثر کر رہی ہے؟ دیکھیں, اچھا اس سوال بڑا پوچھا جاتا ہے, تو دیکھیں اے آئی از جسٹ لائک اینی ادر ٹول, ٹھیک ہے نا. اے آئی میرے خیال سے ہمیں کہاں ہیلپ کر رہا ہے, ہمیں کہاں ہیلپ کر رہا ہے, اسٹوری, ہمارے بہت سے اسٹیجز ہوتے تھے. کہانی بنانا بڑا مشکل کام ہے. اب کہانی بنانا کے لیے کہانی لکھیں, اس کو ویژولائز کریں, پھر اس کی اسٹوری بورڈنگ ہوتی ہے, پھر اس کا لائن آرٹ ہوتا ہے, جیسے کامک بک کی بات کریں. تو اے آئی کی وجہ سے کیا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کی آسان ہو گئی ہیں. آپ کی اسٹوری بورڈنگ یا پوسٹ پروڈکشن میں بہت آپ کا فائدہ آ گیا ہے, کیمرے اینگلز میں بڑا فائدہ آ گیا ہے. لیکن کہانی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کہانی تو اگر اچھی نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں آپ واہ واہ کریں گے, لیکن 5 منٹ بعد وہ فلف ختم ہو جائے گا. بہت سی ایسی فلمیں جن کا وی ایف ایکس, ان کی پوسٹ پروڈکشن بہت پیاری تھی, امیزنگ, لیکن وہ کہانی میں ڈیپتھ نہیں تھی تو وہ نہیں چل سکی. وہ آپ کو ایک ٹیمپرری آپ کو ایک ہائی ضرور دے گا, لیکن اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو اے آئی کا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ پوسٹ پروڈکشن میں بہت فائدہ ہو رہا ہے. جو چیزیں 2 مہینے میں ہو رہی تھیں وہ ہم 1 دن میں کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے ٹیم محافظ اے آئی انڈس اے آئی ویک کے لیے ہم گئے تھے اسلام آباد, گریٹ ایونٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ ہر سال ہو. اس پہ ہم نے بوتھ لگایا, تو اس میں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکی ہماری ٹیم میں, زارا, اس نے ہمارے کریکٹرز کو لے کے اے آئی کے تھرو ان کو اور اچھا کر دیا. پھر اس نے اے آئی کے ساتھ اپنا آرٹ دکھایا. جو کام میرے خیال سے میں ایک پوسٹر پہ 1 ہفتے میں ہونا تھا, وہ 1-2 دن میں ہو گیا. سیم تھنگ ود میوزک. سنو اے آئی, سنو اے آئی ول ناٹ گونا میک, آپ کو کوئی سپر اسٹار نہیں بنا دے گا, لیکن سنو اے سی کیا ہو سکتا ہے, آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں, ٹرائل اینڈ ایرر کر سکتے ہیں, اپنا میوزک کمپوزیشن چیک کر سکتے ہیں, اور جب آپ خوش ہوں اس کمپوزیشن سے یا اس لیرک سے, پھر آپ ایک پروفیشنل سنگر کے پاس جا سکتے ہیں, کمپوزر کے پاس جا سکتے ہیں. سیم تھنگ فار اس. سو اٹ ہیلپس اس. موڈ بورڈس کے لیے بہت ہیلپ کر رہا ہے. پہلے اگر آپ پچ کرتے تھے باہر جا کے کرتے تھے. ابھی ہم لوگ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہم نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے اسکاپ نے وتھ کسٹم نٹس, جب ٹوکیو بیسڈ کمپنی ہے جس کے جو فاؤنڈر ہیں ساحل سکی, وہ دوبارہ آ چکے ہیں. وی آر میکنگ اے گلوبل, ان شاء اللہ تعالیٰ گلوبل, چھوٹا سا میرا پارٹ ہے اس میں. وی میکنگ اے گلوبل مسلم کیا بولتے ہیں, ایک بہت اچھے فیمس ایڈونچرر ایکسپلورر کے اوپر ہم ایک بچوں کی ٹی وی سیریز بنا رہے ہیں فار دا گلوبل آڈینس. اور ساحل سکی کون ہے؟ ہی یوزڈ ٹو بی دا وارنر میڈیا کا ہیڈ آف اینیمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فار ایشیا پیسفک. ہی از ورکڈ ان ڈزنی, از ورکڈ ان ادر پلیسز, اور اس کے جو کرنٹ پارٹنرز ہیں یا کرنٹ کسٹمرز ہیں, کلائنٹس ہیں, وہ امیزون بھی ہے, وارنر میڈیا بھی ہے, ڈسکوری بھی ہے, ایپل بھی ہے, نیٹ فلکس بھی ہے. اور ان کی پارٹنرشپ ہوئی ہوئی ایک اور آرگنائزیشن سے جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے, وہ ہے ببون اینیمیشن ان نیو یارک. They have among their writers, they have under their belt 31 Emmy Awards. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں. اب سوچیں وہ 2 بگ ماسٹر کمپنیز ایک پاکستانی کمپنی کے ساتھ مل کے ہم لوگ ابن بطوطہ پہ کام کر رہے ہیں. ابن بطوطہ, ہم کہہ رہے ہیں کہ مارکو پولو واز اے گریٹ ایکسپلورر, but ابن بطوطہ بھی کچھ کم نہیں تھا. But people do not know ابن بطوطہ because ہم نے اس کی باتیں بتائی نہیں ہیں. تو واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر ریٹیلنگ ابن بطوطہ. جب ابن بطوطہ بچہ تھا, کامیڈی, سلیپ اسٹک کامیڈی بنا رہے ہیں ہم لوگ. 2-3 سال میں ان شاء اللہ ختم ہو جائے گی. دیٹس اے میگا پروجیکٹ جس میں اسکوپ انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے, پر آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف اے ویری بگ پروجیکٹ. تو اس سے کیا ہوگا, دیکھیں ہم اب ابن بطوطہ کی کہانی لے کے جا رہے ہیں ٹو دا مین اسٹریم ان شاء اللہ تعالیٰ, اسٹریمنگ پلیٹ فارم پہ, براڈ کاسٹنگ میں. So kids will get to know ابن بطوطہ. ٹھیک ہے نا, کہ ابن بطوطہ فکٹیشیس ہے, بیسڈ آن ابن بطوطہ, کہ جب بچہ تھا ابن بطوطہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہاں کہاں ملکوں میں جا رہا تھا, کیا ایڈونچرز کر رہا تھا, بٹ ہی از ابن بطوطہ. کیا ہم فیوچر میں آپ کی جو اسکوپ ہے, اس کے جو کریکٹرس ہیں, ہم میٹاورس یا گیمنگ کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. ابھی انفیکٹ ہم کافی عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کچھ پارٹنرز کے ساتھ, کیونکہ اب اے آئی کی وجہ سے بہت سی وجہوں سے بہت آسان ہو گیا.
تو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ٹیم محافظ کا انفیکٹ ہم بنا رہے ہیں AIRPG رول پلئنگ گیم بنا رہے ہیں جس میں آپ کے پاس کریکٹرز ہوں گے ہمارے اور پھر ہم آپ کو تقریباً 10-12 مشنز دیں گے جو کہ مشنز ہوں گی لائک کڈنیپنگ سوسائڈ بامبنگ کے اوپر ٹیررزم کے اوپر ٹیرر ہے اور کسی نے ٹرین ہائی جیک کی ہوئی ہے بس ہائی جیک کی ہوئی ہے اسکول کی بس ہائی جیک کی ہوئی ہے ٹیم محافظ وہاں جائے گی اپنی ٹیم کے ساتھ یا پھر آپ اپنی مشنز بنا سکتے ہیں خود آن AI ابھی یہ بہت ہی ارلی سٹیجز پہ ہے مگر ہم وہ RPG گیم پہ کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو میٹاورس کی ہے 2-3 ہمارے دوستوں کی کمپنیز ہیں جو کہ میٹاورس پہ بہت اسٹرانگلی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے کریکٹرز ان کے ساتھ مل کے واٹ کین وی ری انوینٹ. اچھا گورنمنٹ اگر آپ کو کہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ نیشنل لیول پہ کوئی کام کریں تو کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس کوئی کام کرنے کا اس طرح؟ بالکل بہت آئیڈیا ہے باس سرکار آئے ہم تو ریڈی بیٹھے ہوئے. اچھا ٹھیک چلیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بس آخر میں کوئی آپ یوتھ کے لیے بچوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے میں I deal a lot with kids and youth اور میں کہتا ہوں کہ جیسے اب پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں یہ کس فیمس پولیٹیشین نے یا گورنمنٹ آفیشل نے پاکستان میں یا باہر کہا تھا تو ایک گورنمنٹ آفیشل سے if I'm right مجھے اس کا مجھے جینیسس نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی بات. ایک پولیٹیشین یا گورنمنٹ سرکار سے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال سے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے لیے. کسی نے پوچھا تھا ٹیک والے نے کسی نے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا گورنمنٹ کا چاہیے کہ وہ آگے سے ہٹ جائے ٹیک کے لیے اس کے لیے. تو ہمیں چاہیے ایز ایڈلٹس ہم لوگ جو ہیں کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ جنریشن میں ان کی جو کنزمپشن ہے یا ان کی جو سمجھ دماغ کی جو ان کی وائرنگ ہے برین وائرنگ ہے پہلے 5-6 سالوں میں وہ بالکل ہی الگ ہوئی ہے. تو میرے خیال سے ہمیں ان کے ساتھ مل کے دیکھنا چاہیے اور مل کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے اتنا آگے ہیں ہم سے کہ کبھی ڈر بھی لگتا ہے کبھی خوشی بھی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا. نہیں واجد بھائی بہت شکریہ آپ کا فار ہیونگ می اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین انشاءاللہ. تھینک یو.